نمازوں کی پابندی کے باوجود گناہ ہو جاتے ہیں، تو ایک چیز رہے گی بھیا، یا گناہ رہ جائیں گے یا نمازیں رہ جائیں گی، کرتے رہیے، ایک ہی چیز ہو سکتی ہے نا۔ صبح پیپر ہے تو یا میں رات کو مزے لے لوں نیند کے، یا پیپر کی تیاری کر لوں، ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے نا۔ تو اس لیے جو دل کرے کرو، مزے لے لو۔ اللہ نے کہا کیا ہے، آپ اس پہ غور کریں کہ نمازیں کیوں نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز باز رکھتی ہے، منع کرتی ہے بے حیائی سے اور منکر، گالیاں بکنا، فضول باتیں کرنا، لوگوں کی توہین کرنا، اس سے۔ تو فحاشی اور عریانی میں جو مزے ہیں وہ لے لے، لوگوں کو گالیاں دے، توہین کرے، بہت اچھا ہے۔ پھر یہ نہ سوچے کہ میں نے نماز بھی پڑھنی، یا پھر نماز کی پابندی کرے اتنی کہ یہ چیزیں باقی زندگی سے نکل جائیں۔ اور کوئی اگر نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر بھی بے حیائی اور سب چیزیں ہیں، تو اسے خود سوچنا چاہیے کہ وہ ٹکریں مار رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، کیوں اس کی نماز پہ اثر انداز نہیں ہو رہی، کیوں اس کی نماز کی روح کی حالت نہیں بدل رہی۔ اس کا علاج صوفیہ نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے کھانے پہ غور کرے، 3 نسخے انہوں نے تجویز کیے ہیں، یہ صرف وقت کے اعتبار سے مینجمنٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے۔ انہوں نے کہا کھانے پہ غور کرے، اگر حرام کھاتا ہے تو روزے رکھے تاکہ اندر پاک ہو، باطن پاک ہو، تو باطن اور اندر جب پاک ہوگا تو نماز پڑھے۔ وہ کہتے ہیں اگر حرام نہیں کھاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور گناہ میں پڑا ہوا ہے، اس گناہ کو چھوڑ کے استغفار کرے۔ وہ کہتے ہیں اس میں بھی راہ نہیں ملتی تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھے، ایک چلے تک، یعنی 40 دن تک، جیسے روز 1000 مرتبہ درود شریف اس نیت سے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے اتباع کی توفیق دے۔ ان تینوں میں کوئی نہ کوئی چیز کارگر ہوگی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ جو ان کے خطوط ہیں، 2 چیزوں کا ذکر حضرت رحمۃ اللہ بھی کیا، تیسری کا ایک اور کا بھی ذکر کیا، وہ اس وقت ذہن میں نہیں۔ لیکن نماز اگر نہیں نہ پڑھی جاتی تو غور کرنا چاہیے کہ کون سی چیز نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ بس آگ نہیں جل رہی، جلانے والی چولہے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے لکڑیاں ہی گیلی ہیں تو آگ کیا جلے گی، جاؤ بچوں خشک لکڑیاں لاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، پانی میں ہی زہر ملا ہوا ہے تو اس سے پیاس کیا بجھے گی۔ جو چیز جو ضد ہوتی ہے نا، ہمیشہ ضد کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اگینسٹ کیا، وہ ضد قائم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ ہم جو کہیں کہ ہم رشوت دی، تو ہمیں رشوت دیتا کون ہے یار؟ ہم کیوں رشوت سے توبہ کریں؟ ہمیں کون آگے؟ مزہ تو جب ہے جب سیٹ ہو اور 18-20 کروڑ مل رہے ہیں اور پھر ہم کہیں کہ نہیں جو عہد و پیمان کیا تھا وفا کو نبھائیں گے، پھر بات پتہ چلتی ہے نا، ضد قائم ہوتی ہے نا جب، تو پھر پتہ چلتا ہے۔ روم نے مصنوی میں لکھا ہے نا، بڑی تعریف کی آ کے کہ چین کا بادشاہ کیا کہنے، ہندوستان کے بادشاہ نے کہا اس کا عجیب چیز یہ کہ بادشاہ سلامت جب رات کو فارغ ہو کے کاموں سے جاتے ہیں تو ملکہ بیٹھتی ہیں، بادشاہ بیٹھتے ہیں، بادشاہ کسی کو یاد کر لیں تو وہ بھی چلا جاتا ہے۔ 12 بلیاں بالکل دبے پاؤں آتی ہیں اور 12 کے سر پہ ایک پلیٹ رکھی ہوتی ہے اور پلیٹ اور تھال میں موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں، تو بادشاہ سلامت اس کی روشنی میں لکھتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں اور ساری بلیاں اس سمیت چلی جاتی ہیں، موم جلتی رہتی۔ تاجر نے بتایا، بڑے خوش ہوئے لوگ۔ اس نے کہا آئندہ جاؤ تو مجھ سے بھی کچھ لے جانا۔ چلا گیا، اس نے کہا یہ لے جانا دربار میں، اور جب 12 بلیاں آئیں نا تو اس تھیلے کو کھول دینا۔ تاجر لے گیا، بادشاہ سلامت کو کیا پتا تھا کہ اس مرتبہ کیا آفت آ رہی ہے، تو 12 بلیاں جب آئیں تو اس نے تھیلے کی رسی کھول دی۔ جب رسی کھولی تو چوہے نکلے تو بلیاں بھاگ پڑی، بادشاہ کا اندھیرا ہو گیا۔ واپس آیا تو اس نے کہا بیٹے بلیوں کا اعتبار کیا تھا، ضد کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ بلیاں سامنے آئیں تو پھر پتہ چلتا ہے
کہ کیا تربیت ہوئی ہے، چوہے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا